أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم صلوات بر محمد وآله. اے ایمان لانے والو، دل کی دھڑکن کا نام زندگی نہیں ہے، بدن کی طاقت کا نام زندگی نہیں ہے۔ جب تمہارا خدا رسول تم کو آواز دے تو خدا و رسول کی آواز پر اڑ جاؤ، اسی کا نام زندگی ہے۔ ہم نے حیات اور لائف اطاعت خدا و رسول پر لبیک کہنے میں رکھی ہے۔ اگر خدا و رسول نے تم کو پکارا اور تم نہ اٹھے تو زندہ رہو گے مگر مردہ سمجھے جاؤ گے۔ اگر خدا و رسول کی آواز پر اٹھنے کے بعد گلا بھی کٹ گیا تو بظاہر مر جاؤ گے مگر شہید راہ خدا کہے جاؤ گے۔ کل سلسلہ گفتگو یہاں تک پہنچا تھا کہ اہل بیت رسول اور خدا کے احکامات و تعلیمات کو وہی پہچانے گا جو خدا و رسول کو پہچانتا ہو۔ لہذا اسلام میں اصل چیز ہے معرفت، اسی معرفت کا نام ہے پہچاننا۔ اور جب انسان کسی حقیقت کو پہچان کے مان لیتا ہے تو وہی صاحب معرفت، صاحب عرفان، صاحب ایمان بن جاتا ہے۔ اور اسی ایمان کو عقیدہ کہتے ہیں، اسی ایمان کو نظریات کہتے ہیں، جس کی بنیاد پر عمل کی دیوار تعمیر ہوتی ہے۔ آج اس کا ایک دوسرا رخ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، وہ یہ کہ دین اسلام کا منشا اسلام کے تمام تعلیمات سے بالکل الگ ہے۔ دنیا میں جو طہارت، جو پاکیزگی کا نظام پایا جاتا ہے وہ اور ہے، اور اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کا نظام اور ہے۔ دنیا میں نجس ہو جانا برا نہیں ہے، گندا رہنا برا ہے۔ اسلام میں گندا رہنا برا نہیں ہے، نجس ہونا برا ہے۔ دنیا میں صاف رہنا اچھا ہے، پاک رہنا کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام میں پاک رہنا سب کچھ ہے، صفائی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے اسلام وہ واحد مذہب ہے یہ دیکھتا ہے کہ جیسے انسان کا ظاہر پاک ہے ویسے ہی انسان کا باطن بھی پاک ہو جائے، جیسے انسان کا لباس پاک ہے ویسے ہی انسان کا ذہن بھی پاک ہو، جیسے انسان کا بدن پاک ہے ویسے ہی انسان کا نفس بھی پاک ہو۔ یہ ظاہری اور باطنی طہارت کا جو نظام ہے، تو توجہ کیجیے گا، یہ دنیا کسی مذہب میں نہیں پایا جاتا سوائے اسلام کے۔ نفس پاک ہے تو بدن بھی پاک ہے، بدن پاک ہے تو نفس بھی پاک ہو، لباس پاک ہے تو تمہارا دماغ بھی پاک ہو، ظاہر پاک ہے تو تمہاری فکر بھی پاک ہو، کردار پاک ہے تو تمہارا مزاج بھی پاک ہو۔ اس لیے اسلامی تعلیمات کا جب آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا، یہ پورے اشرے کا موضوع میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، ہر قدم پر اسلام نے اس بات کا خیال رکھا کہ ظاہری طہارت کے ساتھ ساتھ باطنی طہارت بھی پیدا ہو جائے۔ آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھے، وضو کرتا ہوں چلو میں پانی لے کے نماز کے لیے، کسی قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے وضو کرتا ہوں، تو وضو کے پہلے اگر آپ کے اعضائے بدن نجس تھے تو کیا وضو ہوگا؟ ہاتھ نجس، پاؤں نجس، ہم نہا دھو کے آئے لیکن نماز کے واسطے وضو کریں گے، چونکہ وضو شرط نماز ہے۔ اے پروردگار، جب ہم نہا دھو کے آئے ہیں، بدن پاک صاف ہے، تو وضو کی کیا ضرورت ہے؟ نماز پڑھ لیں، ہم تو بالکل پاک ہیں بھائی، جو چیز قرآن چھو سکتے ہیں غسل کیے، کہا نہیں، وضو کرو تب نماز پڑھو۔ اے پروردگار، نہا کے آئے ہیں، پاک صاف ہے، مگر وضو کیوں شرط نماز ہوا؟ کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ وضو کے ذریعے تمہارے ظاہر کو بھی پاک بنانا ہے، تمہارے باطن کو بھی پاک بنانا ہے۔ اب وہ کون سی چیز ہے عزیزو جو انسان کے ظاہری حالات کے ساتھ ساتھ انسان کے باطنی حالات کو پاک کر دے؟ توجہ چاہتا ہوں، میں سادے الفاظ میں بات کرتا ہوں تاکہ حقائق ہمارے نوجوان سمجھیں اور محفوظ کریں، یہی دین شناسی ہے۔ وہ کون سا ذریعہ ہے کہ انسان کا پانی پڑے چہرے پر اور اس کا اثر پہنچ جائے نفس میں، پانی پڑے منہ پر،
تاثیر پہنچ جائے دل میں. کہا اسی لیے دیکھو جب تم نے وضو کا ارادہ کیا تو کہا وضو کرتا ہوں قربتاً اللہ، قربت الہی کا خیال. یہی نیت اس انجیکشن کا نام ہے جو ظاہری اثر کو باطن تک پہنچا دیتی ہے. منہ دھو کے کھڑے ہو جاؤ گے وضو نہ کہا جائے گا. جب نیت آ گئی نیت کر وضو کرتا ہوں قربتاً اللہ تو پانی پڑے گا چہرے کو پاک بنائے گا، قربت الہی کا خیال تمہارے نفس کو پاک بنائے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. یہ ہے نیت کا فائدہ، یہ ہے نیت کی معنویت، اور یہ ہے نیت کی تاثیر. پانی پڑے گا چہرے پر، چہرے کو پاک بنائے گا. قربت الہی کا خیال پیدا ہو جائے گا، تمہارے نفس کو پاک، توجہ، تمہارے نفس کو پاک بنائے گا. تو اب جب ظاہری اثر باطن تک پہنچ رہا ہے، چہرے کا پانی نیت کے ذریعے باطن تک پہنچ رہا ہے، تو باطن کا اثر بھی تو ظاہر میں آنا چاہیے. اہل علم تشریف فرما ہے اگر چہرے کا پانی ظاہر میں پڑا اور نیت کیا وضو کرتا ہوں قربتاً اللہ، دیکھیے قربتاً اللہ ہے، قربتاً اللہ نہیں ہے. اللہ کے معنی اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اور اللہ کے معنی اللہ سے دور ہونے کے لیے. یہ کلمے والا لا الہ نہیں ہے، اللہ فور کے معنی اللہ سے قریب ہونے کے لیے. قربتاً مجلس کرتا ہوں قربتاً اللہ، دعوت کرتا ہوں قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے. اللہ نہیں، اللہ. جیسے ہی قربت الہی کا خیال پیدا ہوا، اس تصور نے، اس تھنکنگ نے، اس فکر نے انسان کے نفس تک اثر پہنچا دیا. پانی پہنچ گیا نفس تک نیت کے ذریعے. تو جب ظاہری چیز باطن تک پہنچ رہی ہے تو باطن کی چیز بھی تو ظاہر میں آئے. اور یہی حال تیمم کا بھی ہے. اگر پانی سے بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے یا کوئی مرض بڑھنے کا خطرہ ہے تو شریعت کہتی ہے بجائے پانی کے تیمم کر لو. تراب پر، مٹی پر ہاتھ ڈالو، وضو کر، تیمم کرتا ہوں بدلے وضو قربتاً اللہ. پانی پڑے گا چہرے پر، اثر پہنچ جائے گا دل تک. خاک لگے گی چہرے پر، تراب لگے گی چہرے پر، اثر پہنچ جائے گا دل تک نیت کے ذریعے. تو جب ظاہری اثر باطن تک پہنچ رہا ہے تو دل کا اثر بھی تو ظاہر میں آئے، باطن اثر بھی تو ظاہر میں آئے. شریعت نے آواز دی، دونوں میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. اگر ظاہری اثر دل تک پہنچ سکتا ہے تو دل کا اثر بھی ظاہر میں آ سکتا ہے، اس لیے کہ دونوں میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے. یہ تراب کا کام ہے، وہ ابو تراب کا کام ہے. یہ تراب کا کام ہے، وہ ابو تراب کا کام ہے. تراب چہرے پہ لگ جائے تو دل کو پاک بنا دے، محبت ابو تراب دل میں آئے تو کردار کو پاک بنا دے، زندگی کو پاک بنا دے. ایک صلوات بھیجیں بہادر محمد والے محمد. تراب چہرے پر لگ جائے تو نفس کو پاک بنا دے، محبت ابو تراب دل میں آئے تو کردار کو پاک بنا دے، عمل کو پاک. اسی لیے حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا، حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب. علی کی محبت گناہوں کو یوں کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جائے. رسول نے فرمایا، یعنی علی کی محبت جہاں ہوگی وہاں گناہ نہیں ہوں گے. اور ایک لفظ کہہ دوں، لیکن رسول کی حدیث دو طرح سے آئی ہے. کبھی یہ فرمایا حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو یوں کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جائے. اور کبھی فرمایا الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب، حسد ایمان کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جائے. علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جائے. حسد ایمان کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جائے. تو اب حسد کیا ہے؟ حسد کو پہچان لیجئے. ایک صاحب اسی لاس اینجلس میں ہر مہینے، اسی آپ کے اٹلانٹا میں، جارجیا میں، آپ کی سٹی امریکہ میں، ہر 6 مہینے پہ ایک نئی کار لے کے چلتے تھے. کہتا کہ 6 مہینے گزرے، نئی گاڑی خرید لی انہوں نے. 6 سال، 6 مہینہ گزرا، پھر 6 مہینہ گزرا، پھر 6 مہینہ گزرا، 6 مہینہ تو 1.5 سال لوگوں نے برداشت کر لیا. مگر جیسے ہی انہوں نے 4تھی گاڑی خریدی، ایک سال میں دعا کی پروردگار ان کو 5ویں گاڑی نصیب نہ ہو. اس کا نام ہے حسد، جو اسلام میں حرام ہے. جہاں نہ خود ترقی کریں گے نہ دوسرے کی ترقی کو برداشت کریں گے. بھائی وہ بڑھ رہے ہیں، پروردگار ان کو دی، ہم کو اور دے دے. اسلام نے جذبے کی قدر، 6 گاڑی 8 گاڑی آ جائے، 10 گاڑی آ جائے، اگر ضرورت ہے اسراف نہیں. گاڑی بڑھتی جائے، ان کے پاس 10 ہمیں 20 ہو جائے، وہ بھی ترقی کریں ہم بھی ترقی کریں.
اس کا نام رشک ہے، اس کا نام غبطہ ہے، اسلام میں جذبہ جائز ہے، وہ بھی آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں، اس کی دعا کرو، اسلام میں جائز ہے۔ لیکن جہاں نہ خود ترقی کریں گے نہ دوسرے کی ترقی کو برداشت کریں گے، اس کا نام ہے حسد۔ پہچانیے حسد کو۔ تو رسول نے کیا کہا؟ الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب۔ حسد ایمان کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جائے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جہاں حسد ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا، اور جہاں ایمان ہوگا حسد نہیں ہوگا۔ اور ایمان نام ہے محبت علی کا۔ رسول نے کہا یا علی حبک الایمان، اے علی تمہاری محبت کا نام ایمان ہے۔ تو ایمان کی جگہ رکھ دیجئے علی کی محبت، تو وہ قانون یہ بنے گا کہ جہاں حسد ہوگا وہاں علی کی محبت نہیں ہوگی۔ ایمان محبت علی ہے تو جہاں حسد ہوگا وہاں علی کی محبت نہ ہوگی، اور جہاں علی کی محبت ہوگی وہاں حسد نہیں ہوگا۔ ایک جملہ کہوں، ارے حسد علی کا دشمن رکھتا ہے، علی کا چاہنے والا تھوڑی رکھتا ہے۔ نہیں پہچانا آپ نے؟ ارے حاسد دشمن علی ہوگا، علی کا دوست کبھی حسد وہ کرتا ہے جو دوسرے کو اپنے سے بڑا سمجھے۔ علی سے محبت کرنے والا اپنے سے بڑا کسی کو سمجھتا ہی نہیں۔ ارے فقیروں کے ماننے والے ہوتے تو حاسد ہوتے، جناب امیر کا ماننے والا ہمیشہ بڑا ہی ہوتا ہے، کبھی چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو اب حسد آیا، ایمان چلا گیا۔ رسول نے کیا کہا؟ حب علی یاکل الذنوب۔ جیسے ظاہری اثر باطن میں جا رہا ہے ویسے ہی باطن اثر بھی ظاہر میں آنا چاہیے۔ وہ کیسے آئے گا؟ علی کی محبت گناہوں کو یوں کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جائے۔ تو جہاں علی کی محبت ہوگی وہاں گناہ نہیں ہوگا۔ یہ گناہ کا ہونا الگ ہے اور گناہ کا کرنا الگ ہے۔ غلطی ہو جائے انسان توبہ کر لے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر کوئی سوچے گا کیسے معاف کرے گا، تو یہی وہ گناہ جس کو معاف نہیں کرے گا۔ لا تقنطوا من رحمت، قرآن کا قانون ہے، اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے۔ سارے جرائم کرو، سارے گناہ کرو، جم کے توبہ کر لو، پروردگار پچھلے گناہوں پر نادم ہے، کوئی قرض ہے گیا اسے ادا کریں گے، تو معاف کر دے، تیری بارگاہ میں وعدہ کرتا ہوں اب گناہ نہ کروں گا، تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ ہم اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اگر وہ توبہ کر کے توبہ پہ باقی ہے تو۔ روز گناہ کیا، روز توبہ کیا، تو اس کے معنی توبہ کا مذاق اڑا رہا ہے وہ۔ اور شیطان کا حربہ ہی یہی ہے کہ پہلے گناہ کو ہلکا گناہ کرا دیتا ہے، جب توبہ کا ارادہ کرو تو کہتا ہے ہمیں اکٹھا گناہ کرو پھر توبہ کرنا۔ ہاں چھوٹے چھوٹے گناہ کراتا جاتا ہے، اور انسان ذرا آمادہ ہو توبہ کر لے، کہا اب اکٹھا توبہ کرنا، پھر گناہ ہو گئے تو کیا ہوگا، ابھی اور کر لو۔ ہاں ایک صاحب سے عرب کی تاریخ کا ایک واقعہ ہے کہ وہ درزی کا کام کرتے، ٹیلر ماسٹر تھے وہ، اور ان کا سارا ہنر یہ تھا کہ درزی وہ فن ہوتا ہے کہ ایک ہی ساتھ گلا بھی کاٹتا ہے جیب بھی کاٹتا ہے۔ بہرحال کوئی سب برا نہ مانیں گے، ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو ان کا ہنر یہ تھا کہ جب کوئی پیس آتا تھا کپڑا سلنے کے لیے، پینٹ کا پیس، شیروانی کا پیس، قبا کعبہ کا، جو اس زمانے کے لباس کا رواج تھا، تو اس حساب سے وہ کٹنگ کرتے تھے کہ اچھا خاصا پیس بچ جاتا تھا۔ جو کپڑا لے کے آیا اس حساب سے کاٹا انہوں نے کہ چھوٹا موٹا ٹکڑا اس میں نکل آیا، کسی کے کام آ گیا، کچھ بچ گیا۔ ہر بار یہی کرتے تھے کام۔ ایک دن خواب میں انہوں نے دیکھا کہ میدان محشر ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، اور لوگوں کو ان کے نامہ اعمال دیے جا رہے ہیں۔ جن کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ہے وہ کامیاب ہیں، اور جن کے بائیں ہاتھ میں وہ ناکامیاب ہیں۔ یہ بیچارے کھڑے رہے میدان محشر میں۔ آخر میں ایک فرشتے سے، خواب میں دیکھ رہے ہیں، آخر میں ایک فرشتے سے انہوں نے کہا بھائی ہمارا نامہ اعمال کہاں ہے؟ تو فرشتے نے کہا تم کو نامہ اعمال لگ دیتے ہیں۔ اور فرشتے نے کچھ دیر کے بعد ان کو لا کے جھنڈا، فلیگ، پرچم تھما دیا۔ اب جو دیکھا تو زندگی میں جتنے قطرے کاٹے سب اس پہ لگے ہوئے ہیں، جتنے پیس بچائے تھے کہ بھئی آپ اسی کا حساب دینا ہے آپ کو۔ اللہ اکبر، اسی کا حساب دے دیجئے، یہی نامہ اعمال ہے آپ کو۔ پھر آنکھ کھلی، اپنے دوستوں سے اپنا خواب بیان کیا، شیطان کا ہنر پہچانیے۔ دوستوں سے اپنا خواب بیان کیا اور کہا بھئی دیکھو ہم نے خواب دیکھا ہے، میدان محشر ہے، اور ہم کو جو نامہ اعمال دیا گیا اس پہ وہ ساری زندگی جو کپڑے ہم نے چرائے تھے، بچائے تھے،
اور ان کو واپس نہیں کہ جن کا کپڑا تھا اس کا حساب دینا ہے، جھنڈے میں سب لگے ہوئے تھے، کیسی کا حساب دو؟ کہ اب تم نے کیا طے کیا؟ اگر ہم سے توبہ کریں ویسا کبھی نہیں کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے، ایک ہفتے بعد پھر ملاقات ہوگی تم سے۔ ایک ہفتے پھر ملاقات ہوگا، کیا ہوا؟ کہ ہم تو اپنی توبہ پہ الحمدللہ قائم ہیں، مگر ایک ایسا پیس آ گیا اس پہ اچھا خاصا بچ رہا ہے۔ شیطان کو بچ ایک ایسا اتنا کپڑا وہ دے گیا ہے بیوقوف کہ اچھا خاصا اس میں بچ رہا ہے، نکل رہا ہے۔ کہ پھر تم نے کیا کیا؟ کہ الحمدللہ میں قائم ہوں، میں کپڑا واپس کر دوں گا۔ کہ ٹھیک ہے، پھر ملاقات، پھر 2 ہفتے بعد ملاقات ہوگا، کیا ہوا؟ کہ میں قائم ہوں، ابھی کاٹا نہیں ہے۔ پھر ملاقات کا کیا ہوا؟ کہ کیا بتائیں، بالآخر شیطان نفس پہ غالب آ ہی گیا، اور ہم نے سوچا جہاں اتنے قطرن کا حساب سے ایک ٹکڑا اور صحیح، اکٹھا توبہ کر لے۔ تو شیطان پہلے گناہ کو ہلکا بناتا ہے اور گناہ کرواتا ہے، جب توبہ کرنا چلتا ہے تو پھر گمراہ کرتا ہے۔ ارے توبہ اکٹھا کرنا، بار بار توبہ کرنے میں توبہ قبول نہیں ہوتی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو اب مولا نے کیا فرمایا، رسول نے کیا کہا؟ جہاں علی کی محبت ہوگی وہاں گناہ نہیں ہوں گے۔ تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ گناہ کا کرنا اور گناہ کا ہو جانا، غلطی ہو گئے اللہ معاف کرے گا، لیکن انٹینشنلی کرنا، ارادے کے ساتھ کرنا، منصوبہ بنا کے کرنا، ہوش و حواس، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ واقعی ہم گناہ کر رہے ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ علی کی محبت جہاں ہوگی وہاں گناہ نہیں ہوں گے۔ ایک لفظ کہہ دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اکثر لوگ بحث بھی کر لیتے ہیں، جب اللہ کیسے اتنے گناہ معاف کرے گا؟ اگر تمہارے گناہ قطرات سمندر کے برابر بھی ہے تب بھی وہ معاف کرے گا۔ حدیث ہے، تمہارے گناہ ذرات صحرا کے برابر ہے تب بھی معاف کرے گا۔ معصوم نے کہا ہے، اے پروردگار اتنے بڑے گناہ کیسے معاف کرے گا؟ کہ گناہ کر کے توبہ کرو پھر گناہ نہ کرنا، دیکھو ہم کیسے معاف کرتے ہیں۔ اے پروردگار، ایک لفظ کہہ دوں، اے پروردگار، کیا ہمارے گناہ معاذ اللہ ذرات صحرا کے برابر ہو جائے، سمندر کے قطرے کے برابر ہو جائے تب بھی تو معاف کرے گا؟ کہ اس لیے معاف کر سکتا ہوں کہ صحرا اور سمندر تو ہماری رحمت کے ایک حصے کا نام ہے۔ نہیں پہچانا آپ نے؟ میں اس لیے معاف کر سکتا ہوں کہ صحرا اور سمندر ہماری رحمت کے حصے کا نام ہے۔ تمہارے گناہ بہت بڑھ جائیں، بہت بڑھ جائیں، بہت بڑھ جائیں، مگر بہت بڑھ کے بھی محدود ہی رہیں گے، ہمارے کرم کا دامن لامحدود ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو اب علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے، آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ توجہ، تو اس کے معنی جہاں علی کی محبت ہوگی وہاں گناہ نہیں ہوں گے۔ مایوس نہ ہوئیے اگر گناہ کچھ ہو جاتے ہیں دھوکے سے، تو یہ نہ سوچیے کہ ہم علی کے چاہنے والے نہیں ہیں۔ علی کی محبت ہے اور ہم سے غلطیاں بھی ہو رہی ہیں، ہم سے گناہ بھی ہو رہے ہیں، اس کے معنی نہیں کہ جذبہ محبت کمزور ہے۔ اس کے یہ معنی ہوئے کہ دل کا کوئی نہ کوئی خانہ ابھی علی کی محبت سے خالی رہ گیا ہے، جبھی گناہ نے جگہ بنا لی۔ دل کا کوئی نہ کوئی گوشہ، کوئی نہ کوئی خانہ علی کی محبت سے خالی رہ گیا ہے، جبھی گناہ نے جگہ بنا لی۔ کوشش کیجئے کہ دل کے ہر خانے میں علی کی محبت سما جائے تاکہ گناہ کو جگہ بنانے کی جگہ ہی نہ مل سکے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو ظاہری اثر پہنچ گیا باطن تک، اور باطنی اثر آ گیا محبت باطن میں ہے، مگر کردار میں اس کا اثر ہے، عمل میں اس کا اثر ہے، اخلاقیات میں اس کا اثر ہے، تواضع میں اس کا اثر ہے۔ یہ باطن کا اثر ظاہر میں آ رہا ہے۔ جب ظاہر، اسی لیے اسلام نے ایسے موضوعات رکھے تھے تاکہ انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے، اور جہاں ظاہر کچھ باطن اس کا نام نفاق ہے، اور جیسا ظاہر ویسا ہی باطن، جیسا باطن ویسا، اس کا نام ایمان ہے۔ نفاق بدترین جرم ہے، ایمان اخلاقیات کے معراج کا نام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اسی لیے حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے گئے اور واپس آئے تو لوگوں نے کہا حضور آپ عرش پہ گئے تھے، اللہ نے آپ سے باتیں کی؟ کہاں باتیں تو کی۔ اب سب کو فکر ہوئی کہ کل جب اللہ نے جناب موسیٰ سے باتیں کی تھی تو درمیان میں ایک درخت تھا، ایک پیڑ تھا۔ جب جناب ابراہیم سے کلام کیا درمیان میں ملک تھا۔ اب دیکھیں کہ جب ان سے کلام کیا تو بیچ میں کون تھا؟ عالم اہل سنت شیخ سلیمان قندوزی، ان کی کتاب یہ نابل بہت چھپ گئی اردو میں، لاہور میں چھپی، پڑھی اٹھائی دیکھیے، حدیثوں کا مجموعہ ہے۔ فرماتے ہیں
کہ علی رسول نے فرمایا کلمنی بلہجت علی ابن ابی طالب. معصوم نام ایک صلوات بھیجیے بہادر محمد والے. معراج کی رات اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں کلام کیا. موضوع کو نگاہ میں رکھیے گا. دیکھیے خدا ہم سے اور آپ سے بھی کلام کرتا ہے. اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ واجب روزہ رکھو. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، حج کے لیے جاؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو. لوگوں کو جہالت سے بچاؤ، لوگوں کی خدمت کرو، حقوق ادا کرو. یہ ساری باتیں اللہ ہم سے کرتا ہے. مگر اللہ نے کبھی خود نہیں آ کے کہا کہ نماز پڑھو. خدا کے نہیں کہا کہ میرے بندو روزے رکھو. معراج کے پردے نے اٹھ کے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ خدا جب اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے تو زبان نبوت کو ذریعہ بناتا ہے. اے پیغمبر، آپ ان سے کہیے نماز پڑھیں، آپ کہیے روزہ رکھیں، آپ کہیے گناہ نہ کریں، آپ کہیے توبہ کریں، آپ کہیے حج کریں. یعنی خدا جب بندوں سے کلام کرتا ہے تو زبان نبی کو ذریعہ بناتا ہے، اور جب نبی سے کلام کرتا ہے تو زبان امامت کو وسیلہ بناتا ہے. کلمنی بلہجت علی ابن ابی طالب. معراج کی رات اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں کلام کیا. اور آپ بہتر جانتے ہیں اگر کسی معاملے میں کبھی غلط فہمی ہو جائے تو کلام کو صاحب کلام کی زبان سے سننا چاہیے. میں نے آپ کے صدر جناب رضوان مومن صاحب کو ایک ای میل کر دیا مثال کے طور پر الہ آباد سے کہ آپ کے اٹلانٹا امریکہ میں اب کی ویکنڈ نہیں پڑھوں گا. 2 لائن کا ایک سینٹنس تھا. اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے ایک جگہ اور وعدہ لیا تھا وہاں بھی منع کر دیں، یا لاس اینجلس جانا تھا وہاں بھی منع کر دیں. کیا مطلب ہے؟ بالکل نہیں آ سکتا. یہاں نہیں آؤں گا کہ وہاں بھی نہیں آؤں گا، یا فلاں ڈیٹ پہ نہیں آؤں گا. ایک سینٹنس کے ایک جملے کے بہت سے معنی نکل رہے ہیں. تو ہمارے ایک محترم نے کہا بھائی آپ کیوں کنفیوز ہیں؟ ان کو ٹیلی فون کر کے پوچھ لیجئے کہ جو آپ نے ای میل کیا سینٹنس کا صحیح مطلب کیا ہے. جب ٹیلی فون کیا مثال کے طور پر تو میں بتا دیا میرا مقصد یہ ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جب تحریر ایک ہو، عبارت ایک ہو، جملہ ایک ہو اور اس کے بہت سے مطلب نکل رہے ہوں تو تقاضائے عقل مندی یہ ہے کہ کلام کو صاحب زبان کی زبان سے سنا جائے. قرآن اسلام کے 73 فرقوں کے پاس ہے، مگر اختلاف اس لیے ہے کہ قرآن تو سب کے پاس ہے، لہجہ قرآن کسی کے پاس نہیں ہے. اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا ہم قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تاکہ پہچانو کہ الفاظ پروردگار کو قرآن کہتے ہیں، لہجہ پروردگار کو اہل بیت کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو کہا صاحب آپ عرش پہ تشریف لگے، آپ کو معراج ہو گئی. کہاں ہو گئی معراج؟ توجہ چاہتا ہوں، نفس کیسے پاک ہوتا ہے اسے عرض کر رہا ہوں. کہا آپ تشریف لے گئے، آپ کو معراج تو ہو گئی، لیکن کوئی ایسی ترکیب بتائیے کہ ہم کو بھی معراج ہو جائے. دیکھیے ہر آدمی شارٹ کٹ کی تلاش پرانا ذوق ہے، کوئی نیا ذوق نہیں ہے. کہا کیسے؟ رسول نے کہا ہاں ایک ایسی چیز لایا ہوں، شاید نئی فکر توجہ چاہتا ہوں، ایک ایسی چیز لایا ہوں، بڑی سنی ہوئی حدیث ہے، سنیے کا تجزیہ اس کا. ایک ایسی چیز لایا ہوں کہ تم یہیں رہو گے اور تمہیں معراج ہو جائے گی. کہا کیا؟ وہ حدیث سنا دی، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. مسلمان بہت خوش ہوئے کہ کہیں جانا نہ پڑے گا، کہیں معراج مل جائے گی. میں نے بہت غور کیا کہ جب رسول عرش پر گئے ہو، قاب قوسین تک گئے ہو، یہاں گئے ہو، وہاں گئے ہو، آسمانوں سے گزرے، اللہ سے گفتگو کی، لوٹ کے آئے، تب اللہ نے رسول کو کہا تم صاحب معراج ہو گئے. اور مسلمان خالی مصلی بیٹھے 2 رکعت نماز پڑھی، صاحب معراج ہو گئے. یہ مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر ہمارے ذہن میں یہ ہوگا کہ معراج کہیں آنے جانے کا نام ہے، معراج کی سفر کے طے کرنے کا نام ہے، تو اس وقت تک یہ بات واضح نہ ہوگی کہ نماز کیسے معراج بنتی ہے. مگر جب ذہن میں یہ بات حل ہو جائے گی کہ معراج رسول نام ہے قربت الہی کا، توجہ دیتا ہوں، معراج رسول نام ہے بندے کے خدا سے قریب ہونے کا، تو مسئلہ خود ہی حل ہو جائے گا. وہ وہاں جا کے قریب ہوئے، انہیں وہاں معراج ہوئی، تم سر سجدے میں رکھ کے قریب ہو جاؤ، تمہیں یہاں معراج ہو جائے گی. اور ابھی آپ قریب ہوتے ہیں. میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک صاحب آئے پکارے، رضوان صاحب. ابھی بیٹھا گفتگو کر رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، نماز شروع کر دی. اب جو بلا رہا نہیں سن رہا ہوں.
ارے بھائی اب تو بالکل قریب ہے، کیوں نہیں سن رہے ہیں؟ کیا نماز پڑھ رہے ہیں؟ ارے سن تو رہے ہیں، کیا اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ سے دور ہو رہے ہیں، خدا سے قریب ہو رہے ہیں؟ نیت کی خدا سے اور قریب ہوئے، سورہ ہم پڑھا خدا سے اور قریب ہوئے، دوسرا سورہ پڑھا خدا سے اور قریب ہوئے، رکوع میں گئے خدا سے اور قریب ہوئے، سجدے میں گئے خدا سے بالکل قریب ہوئے، اور سجدے میں جا کے بتایا اے پروردگار اگر اس کے بعد بھی جھکنے کی جگہ ہوتی تو جھک جاتا، اے پروردگار اگر اس کے بعد جھکنے کی گنجائش، جھک جاتا۔ ادھر سے آواز آئی اے میرے بندے، جھکنے کی آخری منزل کا نام ہے سجدہ، اور بلندی کی آخری منزل کا نام ہے معراج۔ جھکنے کی آخری منزل کا نام ہے سجدہ، اور بلندی کی آخری منزل کا نام ہے معراج۔ جب تو اتنا جھکا کہ جس کے بعد اب جھکنے کی گنجائش نہیں ہے، تو اتنا سر بلند کروں گا جس کے آگے بلندی کا امکان ہی نہ ہوگا۔ بھئی یاد رکھو، جتنا غیروں کے سامنے جھکتے جاؤ گے، ذلیل ہوتے جاؤ گے، ہمارے سامنے جھکتے جاؤ گے، سربلندی ملتی جائے گی، معراج ملتی جائے گی۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ جھکے تو اتنا جھکے کہ رخسار خاک پر رکھ دیا، اٹھانے والے نے اٹھایا تو اتنا اٹھایا کہ نماز مومن کو معراج مومن بنا دیا۔ یہ جھکنے کی انتہا تھی، وہ بلندی کی انتہا تھی۔ اب پہچانا یہ نماز معراج مومن کیسے بن گئی، اور اس کا ایک اسلامی ثبوت موجود ہے، تو توجہ فرمائیے گا، یہ خالی الفاظ کی بازیگری نہیں، حقائق ہیں۔ یہ معراج مومن کیسے بن گئی یہ نماز؟ اللہ اکبر۔ ہمارے یہاں تہذیب اسلامی میں ایک تہذیب کا جز ہے مصافحہ، جس کو آپ کہتے ہیں شیخین، ہاتھ ملانا۔ ادھر سے آیا ادھر سے آیا، اپنے ہاتھ ملایا اور ہاتھ ملا کے بیٹھ گئے۔ ایک صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے، میں باہر سے آیا، میں نے ان سے ہاتھ ملایا، میں بیٹھا۔ دوسرے صاحب آئے، انہوں نے ہاتھ ملایا، بیٹھا۔ اب جن سے ہم ہاتھ ملا چکے، ان سے ہاتھ ملا کے ہم پھر کھڑے ہوئے، پھر بیٹھے، پھر ہاتھ ملایا، پھر کھڑے ہوئے، پھر ہاتھ ملایا، پھر بیٹھے۔ ایک صاحب نے کہا یہ تو اچھے خاصے آدمی تھے، کل مجلس پڑھے، ان کو کیا ہو گیا؟ یہ ہر 2 منٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک صاحب میرے ساتھ دیکھیے، ہاتھ اس وقت ملایا جاتا ہے، مصافحہ اس وقت کیا جاتا ہے جب ملاقات میں تھوڑا گیپ ہو گیا ہو، کچھ فاصلہ ہو گیا ہو، کوئی کہیں سے آ رہا ہو، کوئی کہیں سے آ رہا ہو، تو آدمی ہاتھ ملاتا ہے، تو مصافحہ کرتا ہے۔ آپ تو مصافحہ کر کے بیٹھے ہیں، بات ہو رہی، پھر کھڑے ہوئے، پھر ہاتھ ملایا، پھر کھڑے ہوئے، پھر کیا ملا؟ مصافحہ اس وقت کیا جاتا ہے جب انسان کہیں سے آ رہا ہو، توجہ، ملاقات میں فاصلہ ہو گیا ہو، 2 ملاقاتوں میں گیپ ہو گیا ہو، تو مصافحہ کیا جاتا ہے کہ ابھی ہم آپ سے مل رہے ہیں، آپ سے ملاقات اب ہو رہی، لہذا مصافحہ کے ذریعے ملاقات کا آغاز ہوگا۔ یہ نماز معراج مومن کیسے ہے؟ مسجد میں ایک ساتھ داخل ہوئے، ایک ساتھ نماز وضو کیا، ایک ساتھ نماز پڑھی، پہلو سے پہلو ملا رہا، مگر جیسے ہی نمازی کی نماز تمام ہوئی، شریعت نے آواز دی ایک نمازی دوسرے نمازی سے مصافحہ کرے۔ نہیں پہچانا آپ نے؟ مصافحہ کر چکے، ملاقات ہو چکی، وضو کر چکے، ساتھ جماعت میں شامل ہوئے، صف میں کھڑے ہو گئے، پہلو سے پہلو ملایا، جیسے ہی نماز تمام ہوئی، شریعت نے آواز دی اب ایک نمازی دوسرے نمازی سے ہاتھ ملائے مصافحہ کرے۔ اے پروردگار، مصافحہ تو کر چکے ہیں، یہ نماز کے بعد تو نے مصافحہ کا قانون کیوں بنایا؟ کہ اس لیے بنایا تاکہ تم سوچو تم یہاں تھوڑی تھے، تم کہیں سے آ رہے ہو۔ ہائے ہائے، تم یہاں تھوڑی تھے، تم کہیں سے آ رہے ہو۔ ہر نمازی سفر معراج کا مسافر ہے۔ جب مسافر سے مسافر ملتا ہے تو مصافحہ کرتا ہے تاکہ اب تو ثابت ہو جائے کہ نماز معراج مومن کیسے بنتی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد وہاں۔ یہ ہماری 2 رکعت نماز ہے، جس میں کتنی بصیرت اور کتنی گہرائی پائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت نے کیا کچھ نہیں سمجھایا ہم کو، بس دعوت فکر چاہیے، غور دے، سب ملتا ہے اہل بیت کے دربار۔ تو یہ معراج مومن بن گئی، ایک مسافر دوسرے مسافر سے ہاتھ ملا رہا ہے، مصافحہ کر رہا ہے، تاکہ اندازہ ہو جائے کہ جب نمازی سے نمازی ملتا ہے۔ اب دیکھیے نماز میں کمال کیسے پیدا ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے ہوں۔ اس کے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا
کبھی تفصیلوں کے طور عرض کروں گا آپ سامنے، کئی دن کا موضوع ہے مگر کل بات مکمل کر دوں گا انشاءاللہ، 3 دن میں کچھ موضوع آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو اب یہ معرفت علم سے پیدا ہوتی ہے، ایجوکیشن سے، تعلیم سے۔ جتنی زیادہ معرفت ہوگی اتنی زیادہ بندگی میں کمال پیدا ہوگا، اتنی زیادہ خشوع پیدا ہوگا، اتنی زیادہ خشیت قلب اضافہ ہوگا۔ اصل خشوع ہے، خضوع نہیں ہے۔ خشوع کیا ہے، خضوع کیا ہے، سنتے رہتے ہیں آپ مولویوں سے، علماء سے، بڑے خضوع کے ساتھ وہ خشوع۔ میں ایسی بات نہیں کرتا جو آئیڈیاز کے اوپر سے نکل جائے۔ مجلس کا مقصد ہے میسیج دینا، کردار میں چینج لانا، اور جو پبلک کی زبان ہے اسی زبان میں گفتگو کرنا، سادے الفاظ میں۔ ہم بہت بڑے قابل ہیں، کسی کو سمجھ میں آئے تو فائدہ کیا ہوگا؟ بڑے خضوع بڑے خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، کیا کریں؟ خضوع کیا ہے؟ اس انگریزی امریکہ میں جہاں کی مادری زبان کوئی انگلش ہے، جیسے ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں، کوئی بولتا ہے سنسکرت تو سمجھتے ہیں گالی بک رہا ہے، اور عربی والوں کو سوچتے ہیں جب بیچارہ عربی میں گالی بھی بکتا ہے سمجھتے ہیں قرآن کی آیت سنا رہا ہے۔ کیا کیجیے؟ تو ہر جگہ کی ایک تہذیب، ایک زبان ہے۔ اگر انگریزی میں آپ نہیں بتا پاتے تو کم سے کم اتنے سادے الفاظ ہوں کہ بات پہنچ جائے، اور بزرگ جا کے بچوں کو سمجھا دیں اور ہر چیز ٹرانسفر ہو جائے، منتقل ہو جائے، اور بچے سمجھ لیں، کنفیوز نہ ہوں۔ تو اب یہ میں کیا گزارش کر رہا تھا، خضوع و خشوع۔ آپ میرے گھر تک خضوع کا جو خیز واد و خضوع بنا ہے اعضا سے۔ اعضا کہتے ہیں آرگنس آف باڈی کو، جو باڈی کے پارٹس ہیں، ہاتھ پاؤں، یہ اعضا ہیں، اعضا و جوارح، ہاتھ پاؤں، ناک، کان، اعضا، اس سے بنا ہے خضوع، اور خشوع بنا ہے خشیت، دل کی کیفیت۔ آپ میرے گھر تشریف لائے الہ آباد، آپ نے کہا میں امریکہ سے آ رہا ہوں، میں آپ کے 1 ہفتہ میں کیسے ضرور رہیے۔ میں نے آپ کو اپنا اسکول دکھایا اور میں نے کہا آپ لوگوں کی مدد سے بنا ہے، آپ دیکھیے اسکول۔ آپ رہے، بڑی حوصلہ افزائی کی آپ نے، کلاس میں گئے، سائنس لیبارٹری میں گئے، دینیات کی کلاس میں گئے، آپ دیکھا آپ کے غریب بچے پڑھ رہے ہیں، ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، تعلیم بہت بڑی دولت ہے اس دور میں۔ ایک بچہ پڑھ لے پورے گھر کا نقشہ بدل جاتا ہے، بڑی تعریف کی آپ نے۔ میں نے کہا آئیے بیٹھیے، چائے پیجیے، ناشتہ کیجیے، سوئیے، آرام کیجیے، یہاں جائیے وہاں جائیے۔ ہم نے ہر طرح سے اپنے جسم کو، اپنی باڈی کو آپ کے سامنے جھکا دیا، تشریف رکھیے، یہاں بیٹھیے، یہاں لیٹیے۔ جب ظاہری جسم میں جھکاؤ پیدا ہو تو اس کا نام ہے خضوع۔ جب باڈی میں ظاہری طور پر جھکاؤ پیدا ہو تو اس کا نام ہے خضوع۔ جب جھکاؤ کی یہی کیفیت دل میں پیدا ہو تو اس کا نام ہے خشوع۔ ظاہری بدن جھک جائے اس کا نام ہے خضوع، اور جھکاؤ کی یہی کیفیت دل میں پیدا ہو جائے اس کا نام ہے خشوع۔ اسی لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو کعبے سے نکل کے رسول کی آغوش میں قرآن کی تلاوت کی، اس میں کون سا سورہ پڑھا تھا؟ سورہ مومن۔ قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے ایمان لانے والے، ہم فی صلاتہم خاشعون، اور جو نماز پڑھتے ہیں اور ایسی نماز پڑھتے ہیں جس میں خشوع پایا جاتا ہے، خضوع نہیں، خشوع۔ جا کے دیکھ لیجیے قرآن میں، قد افلح المومنون، کامیابی کی پہلی شرط ایمان، کامیابی کی دوسری شرط نماز، اور ایسی نماز جس میں خشوع، اس میں سب آ گیا، اصول فروض سب سے بڑھ کے آ گئے اسی خشوع میں۔ ایسی نماز جس میں خشوع پایا جائے، یعنی سر کے ساتھ ساتھ دل بھی جھک جائے، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ خالی سر جھکانے والے نہیں، سر کے ساتھ دل بھی جھک جائے۔ اگر سر جھکا دل نہ جھکا تو وہ نماز نہیں، اور دل جھکا اور سر نہ جھکا تو وہ بھی نماز نہیں۔ اور دونوں کے قبلے الگ الگ ہیں، جہاں سر جھکتا ہے اسے بیت کہتے ہیں، جہاں دل جھکتا ہے اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ سر جھکاؤ کعبے کی طرف، دل جھکاؤ مولود کعبہ کی طرف، تبھی تو خشوع پیدا ہوگا۔ اور شاید یہی وجہ تھی، توجہ، شاید یہی وجہ تھی کہ رسول نے اپنی زندگی میں ایک منظر کھینچ دیا۔ استدلال پر نگاہ رکھیے گا، رسول نے اپنی زندگی میں ایک منظر کھینچ دیا۔ رسول مصلی پر آئے، نواسہ آ گیا، کئی عظمت نماز سے حسین واقف رہے، حسین بچے تھے،
ارے حسین عظمت نماز سمجھانے آ رہے تھے، ورنہ حسین اس وقت آتے جب رسول کھڑے تھے، قیام میں تھے، آ کے بغل میں کھڑے ہو جاتے، رکوع میں تھے، آ کے بغل میں کھڑے ہو جاتے، مگر جب رسول سجدے میں گئے تب حسین آئے، اور حسین رسول کی پشت پہ آ کے بیٹھے، اور میں کہتا ہوں حسین نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، جب پشت رسول ملی اور چھوٹے سے نمازی کو چھوٹا سا مصلی مل گیا تو حسین آ کے رسول کی پشت پر پیٹ بیٹھ گئے۔ اب رسول سر نہیں اٹھا سکتے سجدے سے، جبرائیل روکے ہوئے ہیں، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ رسول کہے جا رہے ہیں، حسین بیٹھے ہیں۔ ارے جب اتنی دیر لگی تو کسی نے دیکھا ہوگا کہ کیوں نہیں سر اٹھا رہے ہیں؟ اگر دیکھا نہیں تو کم سے کم کہتے ہیں خدا کے رسول آج نواسا پشت پر آ کے بیٹھ گیا، نماز باطل ہو کہ نماز پڑھائیے، یا کوئی روایت دکھاؤ رسول نے پھر نماز پڑھائی ہو۔ رسول کی پشت پر حسین ہیں، سجدے کو طول ہو گیا، مگر کوئی روایت نہ ملی کہ معاذ اللہ نبی کی نماز باطل ہو گئی، نبی کی نماز ہو گئی، تاکہ دنیا یہ پہچانے اگر رسول کے بعد خلافت کا معیار پیش نمازی کو بنایا جائے کہ فلاں نے فلاں کو نماز پڑھائی تھی، فلاں نے فلاں کو نماز پڑھائی تھی لہٰذا وہ افضل ہے، تو آج اس جماعت کے دوہرے پیش نماز ہیں۔ رسول کے ساتھ حسین بھی ہیں، کچھ تو دیکھا ہوگا کہ حسین بیٹھے ہیں، رسول طول دے رہے ہیں، مگر نماز ہو گئی۔ رسول کا پہچانو نماز وہ کامیاب ہے جس میں خشوع پایا جاتا ہو۔ آج حسین کو دیکھ کے بتاؤ، جہاں سر جھکاؤ گے وہ کعبہ ہے، جہاں دل جھکے گا وہ اہل بیت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب جو نماز پڑھتے ہیں، ایسی نماز جس میں خشوع پایا جاتا ہے، سر کے ساتھ ساتھ دل بھی جھک جائے۔ اسی لیے جوش ملیح آبادی نے کہا تھا، آپ سن رہے ہوں گے کہ مولانا نے قرآن مجید و میرانیس پہ PhD کیا ہے اور آج تک ایک شعر نہیں سنایا۔ ہر محفل کا الگ ذوق ہوتا ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد والے وسلم۔ اور اب سن لیجئے خضوع و خشوع کیا ہے، اس کو سنیے کہ سر کا جھکنا کیا ہے، دل کا جھکنا کیا ہے۔ اسی لیے شاعر انقلاب جوش ملیح آبادی نے جب کربلا والوں کی نماز کا تذکرہ کیا تو کہا کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ، دل بھی جھک جاتا تھا ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ۔ دل کے پیشانی کے جھکاؤ کا نام ہے خضوع، اور دل کے جھکاؤ کا نام ہے خشوع، وہی نماز کامیاب جس میں خشیت قلب۔ تو جیسے جیسے علم کے ساتھ معرفت بڑھے گی، نماز میں خشوع بڑھے گا، اخلاص بڑھے گا، پاکیزگی بڑھے گی۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اور چونکہ آپ پڑھے لکھے ملک میں رہتے ہیں، لہذا آپ سے تو کہنا نہیں چاہیے مگر لفظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام وہ تنہا مذہب ہے جو ایک لمحے کے لیے کسی کو جاہل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ جی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو۔ نہیں جانتے تو نہیں جانتے، کہ نہیں یہ نہیں چلے گا، نہیں جانتے تو نہیں جانتے، نہیں جانتے تو پوچھو، جاہل نہیں رہ سکتے تم۔ اور میں سمجھتا ہوں اسلام کا کل فلسفہ تعلیم دو باتوں میں ہے، ایک تو یہ کہ جو جانتے ہیں وہ نہ جاننے والوں کو بتاتے رہیں، اور نہ جاننے والے جاننے والوں سے پوچھتے رہیں، دونوں اپنی ذمہ داری ادا کریں، جہالت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک یہودی نے ایک آرٹیکل لکھا، شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو، اور اس نے کہا صاحب کہ اس وقت دنیا میں 80 یا 82 سویلائزیشن کام موجود ہیں، تھے اب نہیں ہیں۔ وہ کہتا ہے پہلے قبیلے لڑتے تھے، لوگ لڑتے تھے، ملک لڑنے لگے، فوج لڑنے لگی۔ وہ کہتا ہے اب تہذیبوں کا کلیش ہے، کلچر کو کلچر کھایا جا رہا ہے، سویلائزیشن کو سویلائزیشن کھائی جا رہی ہے، تہذیب کو تہذیب کھائی جا رہی ہے۔ سنیے اور وہ کہتا ہے کہ اس وقت 82 تہذیبیں پہلے تھیں اور ہم نے تقریباً 79 سویلائزیشن کو ختم کر دیا، 3 تہذیبیں باقی تھیں، ایک رشیا کی تہذیب، ایک امریکہ کی تہذیب، ایک اسلام کی تہذیب۔ رشیا کی تہذیب تو ختم ہو گئی، اب میوزیم میں ملے گی، لیکن اسلام کی ہماری تہذیب باقی رہے گی۔ اسلام کی تہذیب کو مٹانا اس لیے مشکل ہے کہ اسلام کے تہذیب کی روٹ جڑیں بڑی دور تک پھیلی ہوئی ہیں، بڑی دور تک پھیلی ہوئی، کیا ذہنیت کیا فکر تھی اس کی، بڑی دور تک پھیلی روٹ پھیلی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے اسلامی تہذیب کو مٹانا تو مشکل ہے،
لیکن ہاں جو مسلمانوں میں فرقے پائے جاتے ہیں، دیوبندی، حنفی، بریلوی، شافعی، ان فرقوں کو آپس میں لڑاؤ، یہ لڑ کے مٹ جائیں تو شاید اسلام مٹ جائے، اسلام ایسے مٹنے والا نہیں ہے۔ ان کے فرقوں کو لڑاؤ آپس میں، ہم کہاں کھڑے ہیں بھائی؟ یہ دنیا ہم کو انٹرنیشنل میسیج دینے کے لیے ہوتی ہے، مجلسیں اس لیے ہوتی ہیں، اپنے ذہن کو کھولیں۔ ان کو آپس میں لڑاؤ، یہ لڑ کے مٹ جائیں تو حضور شاید اسلام مٹ جائے، ایسے اسلام مٹنے والا نہیں۔ ان کو لڑاؤ، شیعہ کو سنی، سنیوں کو شیعوں سے، دیوبندیوں کو حنفیوں سے، لڑ کے مٹ جائے تو شاید اسلام مٹ جائے، ایسے اسلام مٹنے والا۔ سنیوں کیا کہتا ہے وہ، ان کو آپس میں لڑانا اس لیے آسان ہے، اللہ اکبر، ان کے فرقوں کو، ان کے مسلکوں کو، ان کے گروہوں کو آپس میں لڑانا اس لیے آسان ہے کہ ہندو جانتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، یہودی جانتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، عیسائی جانتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، مگر مسلمان نہیں جانتے ہیں کہ اسلام کیا ہے۔ مسلمان الگ، اسلام الگ۔ سب جانتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام سے لوگوں نے فائدہ اٹھا لیا، اسلام کے لوگوں نے ترقی کر لی، اسلامی تعلیمات سے لوگ کہیں سے کہیں پہنچ گئے، مسلمانوں کو خبر نہیں کہ اسلام کیا ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے علم حاصل کر لیا ہوتا تو آج کہیں سے کہیں ہوتے۔ اس لیے ہندوستان میں ہائر ایجوکیشن کو اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ مائنارٹیز وہاں تک پہنچ ہی نہ پائیں۔ اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جہاں علم ہوگا وہیں دولت بھی ہوگی، عزت بھی ہوگی، شہرت بھی ہوگی۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھیے نیک کام شروع کر دیجیے، خود بخود راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ آپ کی پہلی ذمہ داری اپنے ملک میں اپنے سینٹر کو اسٹیبلش کرنا ہے۔ یہاں آپ کی جنریشن ہے، آپ کی نسلیں ہیں، میں آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا، میں خالی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ کام کرنے میں شروع ہو جاتا ہے۔ 7 بچوں سے کرائے کے مکان میں نے اسکول شروع کیا، مولانا قلب صادق صاحب ان سے پوچھ لیجیے، وہ میرے ساتھ ہے اسکول چلتے، 7 سے 35 بچے ہوئے، 150 بچے ہوئے، اور اس وقت ماشاءاللہ 1800 بچے پڑھ رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں نرسری سے لے کے 10th کلاس تک دینیات کمپلسری ہے۔ شیعہ بچے بھی پڑھتے ہیں، سنی پڑھتے ہیں۔ جو شیعہ بچے پڑھتے ہیں ان کو ہم ڈریس، کتاب، کاپی، یونیفارم سب فری دیتے ہیں، ان کو اسپانسر کرتے ہیں تاکہ بچے پڑھ لے کے آگے نکل جائیں، اور جو بچے پڑھتے ہیں ان کو بھی پڑھاتے ہیں ہم۔ لیکن ہم اس کو خالی شیعہ مسلک کا اسکول کر دیں گے تو ہم کو سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا، لیکن نہیں، مدرسہ ہو جائے گا۔ ہمارا ICC بورڈ کا اسکول ہے، لیکن کھولا ہے شیعوں کے لیے، اور علم کی فیس ہم سب کو دیتے ہیں۔ ہمارے اخلاق سے بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، تو ہم پڑھا رہے ہیں۔ آج ماشاء بچے پڑھ رہے ہیں، اور ڈگری کالج بھی کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، آگے بھی کالج بنایا ہم نے۔ اور ایک بچے نے پڑھ لیا، ماں بنا رہی ہے بیڑی، بچے نے پڑھ لے کے ایسے گھر کو سنوارا کہ پورے گھر کا نقشہ بدل دیا۔ کمپیوٹر سائنس جان گیا، کیمسٹری فزکس پڑھ لی، انگلش اسپیکنگ آ گئی، کسی جاب میں آ گیا، نقشہ بدل گیا۔ علم وہ چیز ہے جو انسان میں انقلاب۔ ابھی تھوڑا سا کام باقی ہے، اور کیسے کسی نے $100 دیا، کسی نے 100 پاؤنڈ دیے، کسی نے 2000 روپے دیے، اسے جمع کر کے ہم نے زمین لی، آہستہ آہستہ بنایا اور یہاں تک پہنچ گئے۔ اس لیے کہ تعلیم سے بڑی کوئی خدمت نہیں ہے، اور آپ کسی کو پڑھا دیں بہت بڑا اجر ہے۔ دشمن یہ کہہ رہا ہے کہ سب جانتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، مگر مسلمان نہیں جانتے ہیں کہ اسلام کیا ہے۔ لیکن ان کو لڑاؤ، لڑ کے مٹ جائیں تو مٹ جائیں۔ ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیے، اگر یہ جانتے ہوتے اسلام کیا ہے تو یہ آج بکتے نہیں، آج ان کا سودا نہ ہوتا، آج ان کی خرید و فروخت نہ ہوتی، مال ہمارا خرید لیا غیروں نے۔ سلمان رشدی کون تھا؟ ارے ہماری تو مال تھا، بک گیا کہ نہیں بک گیا؟ کتنے مسلمان بک گئے، کتنے کلمہ پڑھنے والے بک گئے، کتنے اہل بیت کے چاہنے والے آج اپنے کو بیچنے میں تیار ہیں پیسے کے چکر میں، چونکہ اسلام کی روح جانتے ہی نہیں۔ ارے مال تھا مسلمانوں کا، خرید لیا یہودیوں نے۔ سلمان رشدی نے کتاب لکھ دی، سٹرنگ ورسز، شیطانی آیات، اور اتنی بڑی جرأت اس نے کی کہ اسلامی فنڈامنٹلز کو اس نے چیلنج کیا، قرآن کا مذاق اڑایا، اور جتنے اسلام کے ٹھیکیدار سے چپ چاپ بیٹھے رہے، کوئی تو بولتا کہ غلط کر رہا ہے، اور بولا تو ایک ہی بولا، اور 6 مہینے کے بعد انتظار کر کے بولا۔ بھائی آپ نے 6 مہینہ انتظار کیوں کیا؟ وہ کہیں گے ہم نے اس لیے انتظار کیا کہ جب ہم کوئی بات کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہی تو ہم بھی کہنے جا رہے تھے۔ نہیں پہچانا آپ؟ قبل اول کو خالی کرانے کی بات آئی کہ یہی تو ہماری بھی پلاننگ تھی، سارے مسلمان ملک اسلامی بیلٹ بن جائیں، کہیں ہمارا بھی خیال تھا۔ آپ جلدی سے بول دیتے ہیں چلو اس نے قرآن کی توہین کی، ہم کیوں بولے؟ تم ہی بولو۔ اور ہم کیوں بولے؟ اس نے ازواج رسول کو برا کہا ہے، اس میں تمہارا کہنا یہ ہے کہ شیعہ ازواج کو مانتے نہیں۔
اس نے رسول کے اصحاب کا مذاق اڑایا ہے. تم کہتے ہو شیعہ اصحاب کو مانتے نہیں، تو ازواج کو تم مانتے ہو، اصحاب کو تم مانتے ہو. اس نے ان کی انسلٹ کی ہے، تم اس کے خلاف بولو. ہم تو خالی یہ علی والے ہیں، علی کو برا بھلا کہا نہیں اس نے، ہم کیوں بولیں؟ ہائے ہائے ہائے، ہم پر یہ الزام کہ نعرے حیدری والے ہیں، یہ علی کے شہر، یہ کیا بولے؟ ارے اصحاب کو برا کہا، ازواج کو برا کہا، آپ کہتے ہم نہیں مانتے، آپ بولیے، آپ نہیں بولے. اور جائیے ہم کیوں بولے؟ ہم تو کافر ہیں. مگر خدا کی قسم 6 مہینے خاموش رہنے کے بعد ایک شخص نے آواز دی یہ واجب القتل ہے، یہ اسلام کی بنیاد کو ختم کرنا چاہتا ہے، جہاں ملے اسے مارو، جہاں ملے اسے مارو. اور اس خطبے کی ہیبت کا اثر یہ ہے کہ آج آزادانہ طور پر نکلنے کی ہمت نہیں ہے. یہ واجب القتل ہے، اسے مارو، اسے مارو. جتنے اسلام کے ٹھیکیدار تھے سب اس کتاب کو پڑھنے کے بعد خاموش رہے. ایک اس کافر مشرک کے خلاف بولا کہ واجب القتل ہے، جو اس کو کافر کہہ رہے تھے وہی بولا. میں کہوں گا اے رہبر انقلاب، تیرے فتوے کو میرا لاکھوں سلام. جب تک تیرا فتویٰ گونجتا رہے گا یہ پہچاننے میں آسانی ہوگی کہ کافر کسے کہتے ہیں اور مسلمان کسے کہتے ہیں. اب تو پردہ اڑ گیا، اب تو حقیقت سامنے آ گئی. ہم کافر ہیں، ہم کافر ہیں، ہم مسلمان ہیں، آپ بولیے. اور لندن میں جس زمانے میں اشرا پڑھ رہا تھا، لندن ٹائمز میں اس کا انٹرویو چھپا تھا اس ملعون کا. کسی نے کہا خمینی صاحب کا تو انتقال ہو گیا، آپ جاؤ ٹہلو گھومو. کہا نہیں، ہم کو ڈر لگتا ہے، لگتا ہے کوئی مار نہ دے، کوئی مار نہ دے. ارے اب کون مارے گا بھائی؟ کہو فتویٰ دے کے چلے گئے. کہو تو مر گئے، کہ لاکھ مر گئے ہوں مگر فتوے سے ڈر لگتا ہے. ایک جملہ کہوں اہل ولا کا مجمع ہے، فتوے سے ڈر لگتا ہے. اکثر بچے مجھ سے پوچھ لیتے ہیں آپ لوگ پرانی باتیں کرتے ہیں، یہ نئی روشنی کا دور ہے، نئی ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ کے امام پردہ اٹھا کے آئیں گے، سب سے بدلہ لیں گے، ان کے اب پرانی ذوالفقار کیا کریں گے؟ پرانے لوہے کا کیا کام ہوگا؟ ہم نے کہا جانو جانے دو، جب غلام کے فتوے کا یہ اثر ہے تو امام کی ذوالفقار کا کیا اثر ہوگا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک بار تو اور بھی ساتھ میں باوض محمد والا بتمام. تو تعلیم انسان کے اندر خوبیاں پیدا کرتی، جہالت انسان میں برائیاں پیدا کرتی. ایجوکیشن کی خدمت بہت بڑی خدمت. آپ جس سینٹر میں ہیں اس کو مضبوط کی، یہاں کلاس چلے، اس کو بچوں کو لے آئیے، بچوں کو وقت دیجیے تاکہ یہی بچے آپ کی کے مقابلے میں جہالت کی تاریکیوں کا مقابلہ کر سکیں. اور ان بچوں سے ان اداروں کو فروغ حاصل ہے جن لوگوں نے اس سینٹر کو قائم کیا اور جو لگے ہوئے ہیں. بہت بڑی خدمت ہے، یہ بہت بڑا اجر ہے کہ اس ملک میں آپ کے پاس اتنا بڑا ادارہ موجود ہے، ساری سہولتیں موجود ہیں. بس میں بات کو تمام کر دی، ایک آخری فقرہ سنیے تاکہ تقریر مکمل ہو جائے. تو قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے ایمان لانے والے، مگر وہ ایمان لانے والے جو نماز پڑھتے ہیں، اور ایسی نماز پڑھتے ہیں اس میں خشوع پایا جاتا، خشیت قلب، خلوص، للہیت. سر بھی جھک رہا ہے اور دل بھی ہمارا اللہ کی بارگاہ میں جھک رہا ہے. سر جھکاؤ بیت کی طرف، دل جھکاؤ اہل بیت کی طرف. تو رسول معراج کا تحفہ لے کے آئے جس کا نام ہے نماز. اگر 5 پر زیادہ ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، بس تھوڑا سا. اب صلوات پڑھیے تاکہ اندازہ ہو کہ آپ سننا چاہتے ہیں. 10 منٹ. تو رسول تحفہ لے کے آئے. تو جب اب یہ روایت عالم اسلام کی ہماری یہ روایت نہیں ہے، کمپریٹیو اسٹڈی ہونی چاہیے تاکہ حقائق میں گہرائی پیدا ہو. تو رسول اللہ جب معراج کا تحفہ لے کے آئے تو مسلمانوں کی روایت ہے، اور میں کہتا ہوں یہ روایت خالی مشہور نہیں بلکہ صحیح بھی ہے. اور صحیح اس لیے کہ صحیح بخاری میں ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ صاحب جناب موسیٰ سے ملاقات ہو گئی، اور جناب موسیٰ نے کہا کہ پیغمبر آخر الزماں امت کے واسطے کیا لے کے جا رہے ہو؟ کہنے کہ امت کے واسطے لے جا رہا ہوں 100 رکعت نماز 24 گھنٹے میں. جناب موسیٰ نے کہا امت کا مزاج میں جانتا ہوں، 100 کوئی پڑھے گا؟ ابھی روایت مسلمانوں کیا کی ہے. پیغمبر پھر لوٹے، کا پالنے والے کچھ کنسیشن کر دے. کہا جاؤ 100 کی 50 کر دیا. پھر آئے، پھر جناب موسیٰ کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے 100 سے 50 کم کر دی. کہا 50 بھی بہت ہے. کہا اور کم کرے. پھر پلٹے، پالنے والے اور کم کر دے. کہا جاؤ 25 کر دی. پھر آئے، کہا 25 بھی بہت ہے. کہا اور کم کرے. پالنے والے 25 بھی بہت ہے. 24 گھنٹے میں 25 رکعت کا بار ہماری امتیوں سے نہ اٹھے گا. کہا جاؤ ہم نے 25 سے بھی کم کر دی، 70 رکعت کر دی.
اب یہ ہماری آپ کی خوش نصیبی تھی، بد نصیبی تھی کہ اس مرتبہ جناب موسیٰ سے ملاقات نہیں ہوئی، ورنہ انشاءاللہ یہ بھی معاف ہو گئی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں معاملہ ہوتا۔ آپ خوش تو ہو گئے، مگر پروردگار سے قربت کا کوئی راستہ نہ رہ جاتا، اپنا درد دل بیان کرنے کے لیے کوئی بارگاہ نہ رہ جاتی۔ خوش نصیبی تھی ہماری کہ کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں جا کے صبح دوپہر شام اپنا درد اپنا دکھڑا بیان تو کر سکتے ہیں، جو ہماری سنتا بھی ہے اور چھپا کے رکھتا ہے، کسی سے بیان بھی نہیں کرتا۔ کتنا ستار العیوب ہے وہ، اس کی بارگاہ میں کہو وہ سب پردے میں رکھے گا اور تمہارے حالات کو یہ نماز کے فوائد، نماز کے اثرات ہیں۔ تو رسول بہترین تحفہ لے کے آئے جس کا نام ہے معراج۔ توجہ، یہ تحفہ ہے، یہ گفٹ ہے۔ اور دیکھیے تحفے کا حضور ایک مزاج ہوتا ہے، گفٹ کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ جب میں سن 86 میں حج کرنے کے لیے گیا تو اس کے بعد جب لوٹا تو لوگوں کو پتہ چلا صاحب حج کر کے آ گئے ہیں، یہ بڑی کم سنی میں بڑی جلدی چلے گئے تھے۔ تو لوگ گئے مبارکباد دینے کے لیے، ہم نے مبارکباد سے مبارک ہو، جوانی میں آپ نے حج کر لیا، کوئی تحفہ لائے؟ ہم نے کہا ہاں، پلاسٹک کی شیشے میں زمزم کا پانی رکھ کے میں بانٹنا شروع کیا۔ بہترین تحفہ، خیر دنیا خیر آخرت، آنکھوں سے لگائیے آب زمزم۔ کچھ نے لیا، کچھ نے لینے سے انکار، کیونکہ کہا کوئی تحفہ ہی ہے۔ میں سمجھا آپ لیپ ٹاپ لائے ہوں گے، آپ کیمرہ لائے ہوں گے، اور گھڑی لائے ہوں گے، اور کیا کیا الیکٹرانک سامان لائے ہوں گے۔ میں کہا بھیا میں شاپنگ کرنے نہیں گیا تھا، حج کرنے گیا تھا۔ اتفاق سے 99 میں پھر مجھے حج کا موقع مل گیا، اپنی والدہ کے ساتھ چلا گیا حج کرنے کے لیے۔ جب 99 میں لوٹ کے آیا تو میں نے اپنے قافلے کے عالم سے پوچھا بھیا پیسہ بچ گیا ہے، کچھ سامان خرید سکتے ہیں؟ کہا خرید لیجئے۔ اب مثال کے طور پر میں نے کافی سامان خرید لیا، ابھی مثال دے رہا ہوں صحیح نہ سمجھیے گا، کافی گھڑی اور لیپ ٹاپ سب لے لیا میں۔ اب جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ صاحب حج کر کے دوبارہ آئے اور کافی سامان لائے ہیں، تحفے کا مزاج پہچانیے۔ اب کی آئے ہیں اور کافی سامان لے کے آئے ہیں، تو مبارکباد دینے والے، کنوشل دینے والے، تبریک ہوتے تھے، بھیڑ لگی سا مبارک ہو، سنا کافی سامان لائے ہیں۔ انہوں نے کہا بے شک ایک سے ایک سامان لائے ہیں۔ توجہ، گھڑیاں لائے ہیں، کیمرے لائے ہیں، الیکٹرانک گڈس لائے ہیں، لیپ ٹاپ لائے ہیں، ٹیبلٹ لائے ہیں، خوب سامان لائے ہیں، مگر ایک شرط ہے۔ اب وہ شرط یہ ہے کہ اس سال کا تحفہ اسی کو دوں گا جس نے پچھلے سال کا تحفہ قبول کیا تھا، میری محنت ضائع نہ ہو۔ گفٹ کا مزاج پہچانیے، تحفے کا مزاج پہچانیے۔ میں اس سال کا تحفہ اسی کو دوں گا جس نے پچھلے سال کا تحفہ قبول کیا تھا۔ تو اس کے معنی تحفے کا مزاج یہ ہے جو ایک تحفہ لے اسی کو دوسرا لینے کا حق ہے۔ نبی نے 2 تحفے چھوڑے، ایک ہے قرآن، ایک اہل بیت۔ اگر کوئی کہے کہ ہم نے قرآن لے لیا اہل بیت کو چھوڑ دیا، وہ جھوٹا ہے، قرآن خود ہی اس سے اپنا دامن چھڑا لے گا۔ تو تحفے کا مزاج یہ ہے کہ ایک تحفہ لو تو دوسرا تحفہ ملے گا۔ نبی نے 2 تحفے، ایک قرآن ایک اہل بیت، اور 2 تحفے اور چھوڑے، ایک وہاں کے لیے یہاں کے لیے۔ توجہ، نبی نے چھوڑے 2 تحفے، ایک تحفہ وہاں دیں گے، ایک تحفہ یہاں دیں گے۔ جو تحفہ یہاں کے لائے اس کا نام ہے نماز، جو تحفہ وہاں ملے گا اس کا نام ہے شفاعت۔ جو تحفہ یہاں دیا اس کا نام ہے نماز، جو تحفہ وہاں ملے گا اس کا نام ہے شفاعت۔ اس لیے چھٹے امام نے کہا تھا جو نماز کو ہلکا سمجھے اسے ہماری شفاعت بھی نصیب نہیں ہوگی، جو یہاں کا تحفہ نہ لے اسے اس کا حق نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اسی لیے کہا تھا جو نماز کو ہلکا سمجھے اس کو اہل بیت کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے عزیزان گرامی، اللہ کو عمل میں سب سے زیادہ وہ عمل پسند ہے جو بندے کو خدا سے قریب کرے۔ روزہ سال میں ایک بار واجب ہے، حج زندگی میں ایک بار واجب ہے، خمس و زکوٰۃ نصاب پر ایک بار واجب ہے، مگر نماز وہ ہے کہ صبح بھی بندوں کو خدا سے قریب کر دے، دوپہر میں بھی خدا سے قریب کر دے، شام کو بھی خدا سے قریب کر دے۔ تو عمل زیادہ محبوب ہوگا جو سب سے زیادہ بندے کو خدا سب سے زیادہ قریب کر سکتا ہو۔ عمل میں وہ عمل سب سے زیادہ خدا کو پسند ہے جو عمل سب سے زیادہ بندے کو خدا سے قریب کرے۔ توجہ، اور بندوں میں اللہ کو بندے سے زیادہ پسند ہے جو سب سے زیادہ خدا سے قریب کرے، جس کی ابتدا دیکھو تو خدا یاد آئے، انتہا دیکھو تو خدا یاد آئے۔ آئے تو سر سجدہ معبود میں رکھا، ابتدا یاد خدا سے، گئے تو سر سجدہ معبود میں رکھا، انتہا سجدہ معبود میں۔
جو عمل سب سے زیادہ بندے کو خدا سے ملا دے اس کا نام ہے نماز، اور جو بندے سے زیادہ خدا سے قریب ہوں ان کا نام ہے اہل بیت۔ دیکھیے اہل بیت کا نماز سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، میں کل عرض کروں گا اس کی تفصیل، مگر لفظ کہہ کے بات کو مکمل کر دوں، کوئی ٹکراؤ نہیں، اہل بیت نماز کے ساتھ، نماز اہل بیت کے ساتھ۔ اور اہل بیت نے آخر وقت تک نماز نہیں چھوڑی تو نماز نے اہل بیت کو نہیں چھوڑا۔ دلیل سنیے، حسین نے سر کٹایا سجدے میں، نماز کا ساتھ نہیں چھوڑا تو نماز نے آواز دی حسین جب تم نے آخری دم تک ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا تو جاؤ ہم بھی تمہارا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ نہیں پہچانا آپ نے؟ حسین نے نماز کا ساتھ نہیں چھوڑا، اس کی دلیل یہ ہے کہ سر کٹا دیا نماز میں، اور آج تک نماز نے حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا، اس کی دلیل یہ ہے کہ جیسی نمازی نماز تمام کرتا ہے کربلا رخ کر کے آواز دیتا ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ یہ زیارت کا قانون بتا رہا ہے کہ آج بھی نماز حسین کے ساتھ ہے۔ غور فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، حسین عالم انسانیت کے محسن ہیں۔ آپ کسی عبادت گاہ میں چلے جائیں، یہ چرچ ہے یہاں کرسچنز عبادت کرتے ہیں، یہ مندر ہے یہاں ہندو پوجا کرتے ہیں، یہ مسجد ہے یہاں مسلمان نماز پڑھتے ہیں، یہ گردوارہ ہے یہ سکھوں کی عبادت گاہ ہے۔ مندر میں آپ کو مسلمان نہیں ملیں گے، ہندو ملیں گے، چرچ میں آپ کو عیسائی ملیں گے، مسلمان نہیں ملیں گے، گردوارے میں سکھ ملیں گے، مسلمان نہیں ملیں گے، پر ایک فرش ازا بچھا دیجئے سب چلے آئیں گے۔ یہ حسینی اتنی بڑی درسگاہ کا نام ہے کہ بلا قید مذہب و ملت سب حسین کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ حسین نے سب پر احسان کیا۔ اللہ آپ کا تعلق ہندوستان سے بھی ہے، پاکستان سے بھی ہے۔ ہمارے دہلی میں ایک صاحب تھے ویاس دیو مصرا جی، ویاس دیو مصرا جی کا پورا خاندان عزادار تھا، عزائے حسین سے ان کو خاص شغف تھا، اور ان کے باپ بھی عزادار تھے، ماں بھی عزادار تھی، دہلی کی مجلسوں میں نظر آتے رہتے تھے۔ پارٹیشن کے بعد جب پاکستان بنا تو مسلمانوں کی بہت بڑی پراپرٹی پر ہندوؤں نے قبضہ کر لیا اور ہندو اس پر قابض ہو گئے۔ اب بیچارے مسلمانوں کی حالات ایسے نہیں تھے کہ کوئی بڑا وکیل کر سکے، مقدمہ لڑ سکے، تو ویاس دیو مصرا جی نے وکالت پاس کر لی تھی۔ انہوں نے کہا میں کیس لڑوں گا اور میں لڑ کے آپ کو ساری زمین دلواؤں گا۔ وہ مقدمہ لڑے ویاس دیو مصرا جی، اس کے بعد لوور کورٹ سے جیتے اور ہائی کورٹ سے جیتے اور سپریم کورٹ سے جیتے، اور اس کے بعد انہوں نے دلوا دی۔ اب قبضہ کیسے ملے؟ بھی پولیس کی مدد لے کے انہوں نے قبضہ دلوا دیا، اور آج بھی دلی میں ریلوے اسٹیشن بڑے ریلوے اسٹیشن کے پاس پچکنیا روڈ پر جو امامیہ ہال ہے یہ اسی جگہ بنا ہوا ہے، پورا بورڈ لگا ہوا ہے ویاس دیو مصرا جی کے سروسز لکھی ہوئی ہیں، ان کی خدمات، ان کی سیوائیں لکھی ہوئی ہیں۔ وہاں نماز جمعہ بھی ہوتی ہے، قافلہ جاتا ہے، حج کے لوگ وہاں قیام بھی کرتے ہیں۔ بہت بڑا مرکز ویاس دیو مصرا جی نے مقدمہ لڑ کے جتوا دیا، جہاں عزاداری ہو رہی ہے اور نماز جمعہ کا اہتمام ہے۔ یہ ویاس دیو مصرا جی کی خدمات۔ اسی دوران عراق میں حسینی صاحب رہتے تھے جو چلے گئے تھے، بہت پڑے ہندوستان سے پاکستان چلے، ہندوستان سے عراق چلے گئے تھے۔ جب انہیں عراق میں معلوم ہوا کہ ویاس دیو مصرا جی ایک ایسے مخلص آدمی پیدا ہو گئے ہیں جو بغیر فیس کے سارا کام کر دیتے ہیں، میں تو فیس دوں گا، میری ساری پراپرٹی پہ ہندوؤں نے قبضہ کر لیا ہے، میں چلوں میں بھی مقدمہ لڑ کے جیت لوں۔ وہ آئے ویاس دیو مصرا جی کو انہوں نے اپنے کیس میں انگیج کر لیا، انہوں نے لوور کورٹ سے جتایا اور ہائی کورٹ سے جتایا، اور 3-4 مہینہ وہ رہے وہاں، وہ جیتتے رہے، آرڈر ہوتا رہا، بڑی تیزی کے ساتھ فیصلے ہوتے رہے۔ اور برابر حسینی صاحب کرے بھائی مشرا جی فیس لے لیجئے، کرے فیس لے لوں گا، کرے فیس لے لیجئے کا فیس لے لوں گا، کرے اب تو آپ ہائی کورٹ سے جتا دیا لے لیجئے پھر کا فیس لے لوں گا، سپریم کورٹ سے آرڈر ہو گیا کا فیس لے لیجئے کا فیس لے لوں گا، کہ اب تو مقدمہ میں جیت گیا، اب مجھے عراق جانا ہے۔ اور اس زمانے میں پانی کے جہاز سے لوگ جاتے تھے بمبئی سے عراق، انہوں نے کہا دلی سے میری ٹرین ہے، میں شام کو جاؤں گا دہلی سے بمبئی اور وہاں نکل جاؤں گا عراق، تو کہا ٹھیک ہے میں آپ کو چھوڑنے کے لیے آؤں گا۔ ویاس دیو مصرا جی حسینی صاحب کو سیاف کرنے دلی ریلوے اسٹیشن میں پہنچے، ان سے ملاقات کی، کہ بھائی آپ اتنی دور سے آئے، مجھے شرمندہ نہیں ہونا پڑا، آپ کا کیس جیت گئے، آپ مقدمہ جیت گئے، جائیے جائیے، لیکن یہ بتائیے ہماری فیس کہاں ہے؟ تو حسینی صاحب نے کہا بھائی میں تو آپ سے 2 مہینے سے برابر کہہ رہا ہوں فیس لے لیجئے، آپ کہتے لے لوں گا، میں نے کہا فیس لے لیجئے، آپ کہتے لے لوں گا، اب میں سامان باندھ چکا جا رہا ہوں، اب اتنے پیسے نہیں کہ آپ کو فیس دوں، وہاں پہنچ کے انتظام کروں گا۔ کہا سنیے تو ہماری فیس کیا ہے؟ ہماری فیس اتنی ہے جب کربلا جائیے گا تو حسین کو میرا سلام کہہ دیجیے گا، اللہ اکبر، مولا کو میرا سلام کہہ دیجیے گا، بھئی یہی میری فیس ہے۔ ایسے ایسے خدمت حسین کی برگاہ میں ہے۔ اے حسین تم کربلا میں کتنے مظلوم ہو گئے تھے کہ آج اسلام کا کلمہ نہ پڑھنے والے بھی تمہاری بارگاہ میں سر عقیدت جھکائے ہوئے۔ میرا سلام کہیے گا مولا کو، بس یہی میری فیس ہے،
اے رونے والوں، جب حسین کو حسین کے چاہنے والے سلام کہلائیں تو حسین کیسے اپنے چاہنے والوں کو بھول جائیں گے؟ اے بیٹا سید سجاد، جب قید شام سے چھوٹ کے وطن جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا شرط وفا یہ ہے جب ٹھنڈا پانی پئیں تو ہماری پیاس کو یاد کریں، اور جب کبھی کسی غریب و بے کس کا ذکر آئے تو ہم پر یوں روئیں جب جنت میں میری ماں فاطمہ روتی ہے، واہ غربتا واہ مظلومہ واہ حسینہ اجرکم اللہ۔ ارباب ازا، جس طرح فاطمہ کو آپ کے آنسو پسند ہیں، ویسے ہی فاطمہ کو آپ کی آواز گریہ بھی پسند ہے۔ یہ گریہ تمنائے فاطمہ ہے اور ماتم تمنائے زینب ہے۔ گریہ فاطمہ کی آرزو ہے، ماتم بہن کی تمنا ہے۔ فاطمہ نے کہا تھا بابا جب کوئی نہ ہوگا تو میرے لال پہ روئے گا کون؟ تو کہتا بیٹا غم نہ کرو، خدا ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان، جس کے بوڑھے، عورت پر سب حسین پر روئیں گے۔ بابا آپ نہ ہوں گے، علی نہ ہوں گے، حسن نہ ہوں گے۔ اس کے بانی فاطمہ بتا رہی ہیں کہ حسین کے غم میں رونا علی کا کام تھا، بابا کا کام تھا، میرا کام تھا۔ اے رونے والوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو، جو کام معصوم کا تھا وہ کام ہم گناہ گاروں سے لیا جا رہا ہے، وہ کام ہم خطا کاروں سے لیا جا رہا ہے، وہ کام ہم معصیت کاروں سے لیا جا رہا ہے۔ اے بی بی ہمارے آنسوؤں کو قبول کر لیجئے۔ تو گریہ تمنائے فاطمہ ہے اور ماتم تمنائے زینب ہے۔ جب بہن بھائی کے لاشے پر آئی، اے بھیا اگر میرے ہاتھ بندھے نہ ہوتے تو تیرے لاشے پہ بہن ماتم کرتی۔ امام زمانہ زیارت جامعہ میں فرماتے ہیں سلام ہو اس مظلوم کی کچلی ہوئی میت کو جس کی بے کس بہن اپنے بھائی کی میت کا طواف کرتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی انت اخی انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے، کیا تو ہی میرا بھائی ہے، کیا تو ہی میرا اے بھیا اب بہن سے بھائی کی شکل پہچانی نہیں جاتی۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل فرمائے، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت کا نزول کرے۔ سنیے سنیے، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ اے بھیا میں آ گئی بقول قیصر باہروی کے، جب بہن پہنچی مقتل میں بھائی کی لاش پر تو فرماتے ہیں دشت غربت میں جو پہنچی تو وطن یاد آیا، دشت غربت میں جو پہنچی تو وطن یاد آیا، پانی جب دیکھ لیا تشنہ دہن یاد آیا، لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب، بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا۔ اے بھیا مجھے معاف کرو، اگر میرے سر پہ چادر ہوتی تو تیرے لاشے پر اڑا دیتی۔ اے بھیا اگر میں بے کفن ہوں، بے ردا ہوں تو تیرا لاشا بے کفن ہے۔ اجرکم اللہ۔ اس مجمع میں بہت سے زائر ہوں گے، بہت سے حاجی ہوں گے، خدا سب کو مزید حج و زیارت کی توفیق عطا کرے۔ آپ بتائیے جب کوئی کہتا ہے ہم نجف جا رہے ہیں تو آپ یہی کہتے ہیں مولا کو بڑا سلام کہنا، ہم خراسان جا رہے ہیں مولا کو سلام کرنا، جیسے کوئی کہتا ہے ہم کربلا جا رہے ہیں۔ دیکھو خالی ہاتھ نہ آنا، کربلا کا کفن ضرور لیتے آنا۔ آپ خراسان سے کفن نہیں منگاتے، آپ نجف سے کفن نہیں منگاتے، آپ چاہتے کربلا کفن آئے، کیوں؟ اس لیے کہ نجف کا معصوم کفن میں سو رہا ہے، خراسان کا امام کفن میں سو رہا ہے، کربلا کا مظلوم بے کفن سو رہا ہے۔ عجب نہیں لاش حسین سے آواز آئی ہو اے میری بہن زینب میں بے کفن ہوں، سنیے سنیے، میں بے کفن ہوں مگر قیامت تک میرے روزے سے کفن بٹتا رہے گا۔ آج زائرین جاتے ہیں پوچھئے روضہ حسین کے باہر چھوٹا کفن، بڑا کفن، زنانہ کفن، مردانہ کفن، لوگ کفن کو مس کر کے آتے ہیں۔ اے زینب میں بے کفن ہوں مگر میرے روضے سے کفن بٹتا رہے گا۔ اور دیکھو زینب تم بے ردا ہو مگر شام میں کوئی بی بی بے ردا نہ رہے گی۔ آزاداروں روضہ حسین سے کفن بٹ رہا ہے مگر حسین بے کفن تھے، اور آج جو شام جاتا ہے روضہ زینب کے باہر لکھا ہے کوئی بی بی بے ردا نہ آئے، سر پہ چادر اوڑھ کے آئے۔ بڑی بڑی عورتیں سر پہ چادر اوڑھ کے قبر زینب پر آتی ہے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں چھوٹی چھوٹی چادر اوڑھ کے قبر سکینہ پہ آتی ہیں۔ اے سکینہ تم کربلا سے شام تک بے ردا تھی مگر تمہاری بے ردائی کے طفیل کوئی سربرہنا نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس آخری فقرہ سنیے، سفر کی تاریخیں تمام ہو رہی ہیں، 40 کا زمانہ قریب آ رہا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کربلا سے رہا ہو کہ اہل بیت گئے تو قید خانے شام میں تھے، ارباب ازا جہاں دن کی دھوپ ہو اور رات کی اوس ہو، اور چھوٹی بچی پھوپھی سے کہے اے پھوپھی اماں یہ شام کو پرندے کہاں جا رہے ہیں؟
اے بیٹی شام کا وقت اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، اے پھوپھی اماں کہ ہم کو وطن جانا نصیب نہ ہوگا؟ اے سکینہ اگر مقدر میں ہوگا تو ہوگا۔ بچی باپ کی داستان سن کے روتی تھی، فریاد کرتی تھی، اور یہی وہ بچی تھی جو شام کے وقت قید خانے کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جاتی تھی، اور شام والوں کے چھوٹے چھوٹے بچے قید خانے کے دروازے ادھر کھڑے رہتے تھے، سکینہ سے باتیں کرتے تھے۔ بچے پوچھتے تھے بی بتاؤ تمہارے دامن میں آگ کیوں لگی ہوئی ہے؟ بچوں بی بتاؤ تمہارے دامن پہ خون کا دھبا کیوں ہے؟ بتاؤ تمہارے کان سے خون کیوں بہ رہا ہے؟ بتاؤ تمہاری پیٹھ پر زخم کتنے ہیں اور یہ کیوں ہے؟ بچی کہتی تھی میرا دادا اسلام کا بادشاہ تھا، اس کا باپ کربلا کے جنگل میں اس کا بیٹا شہید کر دیا گیا، ہم اس کے گھرانے کے لوگ ہیں، اسی قید خانے میں قیدی بنا دیے گئے۔ جب وہ اپنی داستان سناتی تھی تو شام والوں کے چھوٹے چھوٹے بچے جو سکینہ کی سہیلیوں میں تھے سنتے تھے، روتے تھے، گریا کرتے تھے، لوٹ کے گھر جاتے تھے، اپنے ماں باپ کو سارا واقعہ سناتے تھے۔ روز شام ہوتی تھی، بچے جمع ہوتے تھے، سکینہ قید خانے پہ دروازے پہ آتی تھی، داستان سناتی تھی، برابر سلسلہ جاری رہا۔ ایک دن جب بچے آئے تو کیا دیکھا؟ آج دروازے پہ سکینہ نہیں ہے، آج دروازے پہ سکینہ نہیں۔ کہا سکینہ کہاں گئی؟ جب کوئی جواب نہ ملا، بچے پلٹ کے گھر میں آئے، اپنی ماں سے فریاد کی اماں آج وہ بچی دروازے پہ نہیں آئی، چل کے آپ سفارش کر دیجئے، ہمارا دل گھبرا رہا ہے، ہمارا دل لگتا ہے۔ مائیں بچوں کو لے کے داروغ زندان کے پاس آئی۔ اے داروغ زندان، وہ بچی جو روز ان بچوں سے باتیں کرتی کہاں رہ گئی؟ داروغ زندان نے آواز دی، ایک قید خانے کے سردار اس بچی کو بھیجو۔ جیسے ہی آواز آئی زینب پکاری، اے رباب، ارے سکینہ کے ملنے والے آئے ہیں، اے رباب سکینہ کے ملنے والے آئے ہیں۔ جیسے ہی رباب نے جملہ کہا، رباب غش کھا کے، اے بچوں اب اپنی دوست کا انتظار نہ کرنا، اجرکم اللہ۔ بس آخری فقرہ سنیے، مجلس تمام کر رہا ہوں، شاید اسی میں بات تمام ہو جائے۔ اولاد والوں کا مجمع ہے، میں اتنے مسائب نہیں پڑھتا، مگر چونکہ ازا کی آخری تاریخ ہے، میں ایک فقرہ سنیے، بہت روئیں گے آپ۔ تاریخ لکھتی ہے اور آپ بہتر جانتے، اجرکم اللہ، آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ اگر کسی کو بیٹا دے دے تو ماں ہر وقت بیٹی سے محبت کرتی ہے، اور باپ زیادہ بیٹی کو چاہتا ہے۔ باپ چاہتا ہے ہر وقت بیٹی آنکھوں کے سامنے رہے، اور ماں چاہتی ہے بیٹا ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہے۔ جبکہ ایک ماں باپ کے دونوں بیٹے ہیں، مگر اسے کیا کیجئے گا کہ باپ چاہتا ہے بیٹی آنکھوں کے سامنے رہے، ماں چاہتی ہے بیٹا آنکھوں کے سامنے رہے۔ اور اس کی مثال ہم کو اہل بیت کی تاریخ میں ملی کہ ماں کتنا چاہتی ہے اولاد کو۔ جب سیدہ کا غسل ہو گیا، کفن پہنا چکے، تو علی نے کہا حسین کیا ماں کو خدا حافظ نہ کہو گے؟ تو حسین نے یہی تو کہا، اے اماں جب تک خود سے نہ بلاؤ گی حسین آگے نہ بڑھے گا۔ بند کفن ٹوٹے، میرے لال میرے گلے سے لگ جا۔ یہ مدینے میں دیکھا کہ ماں کتنا بیٹے کو چاہتی ہے، اور یہ کربلا میں دیکھا کہ باپ کتنا بیٹی کو چاہتا ہے۔ جب سکینہ چلی تو کٹی گردن سے آواز، الیہ الیہ یا بنیہ، اے سکینہ تیرا بابا ادھر پڑا ہوا ہے۔ بس ارباب ایسا مجلس تمام ہو گئی۔ یہی وہ غم تھا جو سید سجاد کو تڑپائے رہا، یہی وہ غم تھا جو بیمار کو بے قرار کے روایت کے دی۔ جب یہ قافلہ رہا ہو کے قید شام ہوتا ہوا گیا تو زینب کے ساتھ سید سجاد آئے۔ ایک فقرہ پھوپھی نے کہا سکینہ کی قبر پر، ایک فقرہ بھائی نے کہا قبر سکینہ پر۔ زینب آئیں، اپنے کو قبر سکینہ پہ گرا دیا۔ اے بیٹی سکینہ، وطن جانے کی بڑی تمنا تھی، بہت روئیں گے آپ پڑھ چکا، ارے قافلہ وطن جا رہا ہے، چلو چلو۔ اور اس کا کہا، اے شام کی عورتوں، اگر کبھی اس قید خانے میں رات کے اندھیرے میں آنا تو ایک ٹوٹا ہوا چراغ جلا دینا، اور اگر دن کی دھوپ میں آنا تو تھوڑا سا ٹھنڈا پانی چھڑک دینا۔ میری بچی بڑی پیاسی تھی، اور اے رونے والوں، میں اس جملے کے واسطے زحمت دی۔ جب پھوپھی ہٹی تو بھائی آگے بڑھا، اپنے کو قبر سکینہ پہ گرایا۔ اے میری بہن سکینہ، تم مجھ سے راہ شام میں کہتی تھی بھیا مجھے گودی میں اٹھا لو، میرے پیر کے کانٹے نکال لو۔ اے سکینہ، اس وقت بھائی مجبور تھا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، میں تجھے نہ اٹھا سکا گودی میں۔ اے سکینہ آؤ آؤ، بھائی خدمت کرنے کو تیار ہے، اب کوئی تماچے نہ مارے گا، اب کوئی تاج لگائے گا۔ اے سکینہ آؤ آؤ، سجاد تمہیں گودی میں اٹھا لے۔ سیعلم الذین ظلموا أَيَّ منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پالنے والے محمد والے محمد کی مظلومیت کا واسطہ، اس مجلس کا ثواب تمام علماء اعلام ذاکرین، تمام مومنات جو اس دنیا سے اٹھ گئے ان سب کی ارواح کو عطا فرما۔
رب العالمین تمام حاضرین مجلس کی جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما، جعفریہ سینٹر کو اور استحکام اور کامیابی عطا فرما، اس مرکز کو روز بروز فروغ عطا فرما، ہمارے بچوں کو صاحب علم بنا، صاحب کردار بنا، واجبات دین کا پابند بنا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، بیماروں کو شفا یاف فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، رزق حلال برکت عطا فرما، ہمیں تعلیم گاہوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم جو ادارے چلانے اس میں ہماری مدد فرما، رب العالمین ہماری اس خدمت کو قبول فرما، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قلیل اعمال کو قبول فرما، مرجعیت کی حفاظت فرما، علماء دین کا سایہ سروں پہ قائم رکھ، وارث زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد و سورہ اخلاص پڑھ کے آپ حضرات مولانا احمد حسن صاحب مرحوم، مولانا سید ذی شاہد جوادی مرحوم، شہربانو مرحومہ، عارف حیدر مرحوم اور اپنے تمام مرحومین اعزاء اور اس ادارے کی خدمت کرنے والے جڑ گئے، ان سب کی ارواح کو ایصال فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ سورہ حمد سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کا ثواب حق محمد و اہل بیت شہر عارف ماتم حسین یا حسین۔ سکینہ کہتی تھی رو کر وطن چلو اماں، 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 نہیں ہے چین یہاں پر وطن چلو اماں، سکینہ وطن بلا قصور بھرے گھر کو قتل کر ڈالا، بلا قصور گھر کو قتل کر ڈالا، یہ امتحان ہے کہ آج گر کو قتل کر ڈالا، یہ امتحان آج گر کو قتل کر ڈالا، یہاں بسے ہیں ستم گر وطن چلو اماں، کر وطن چلو، لگی ہے پیاس سکو اماں جان نہیں ملتا، لگی ہے پیاس سکو اماں جان نہیں ملتا، یہ کیسا دیس ہے پانی یہاں نہیں ملتا، یہ کیسا دیس ہے پانی یہاں نہیں ملتا، یہاں بسے ہیں ستم گر وطن چلو اماں، سکینہ کہتی تھی رو کر وطن چلو اماں،
یہ مہمانوں پہ کیا ظلم ڈھائے جاتے ہیں، یہ ظلم ڈھائے جاتے ہیں، رسن میں باندھ کے در در پھرائے جاتے ہیں، کہ در در پھرائے یہاں تو جینا ہے دوبھر، وطن چلو اماں، وطن چلو، اسیر ہوگا نہ ہم سا کوئی زمانے میں، سا کوئی زمان گزر ہی جائے گی کیا عمر قید خانے میں، عمر قید خانے ہے، یاد آتا مجھے گھر، وطن چلو اماں، کر وطن چلو، کوئی دوڑاتا ہے سیلی، کوئی لگاتا ہے، کوئی لگاتا ہے، کوئی گلے کی رسان کھینچ کر ستاتا ہے، کھینچ کر ستاتا ہے، کوئی دکھاتا ہے خنجر، وطن چلو اماں، سکینہ کہتی تھی رو کر، وطن چلو یا حسین 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 یا حسین، گونجتی فضائیں ہے ماتمی صدائیں ہے، جس طرف نظر ڈالے قافلے ہزاروں ہے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا قافلوں کے سینوں میں درد کے سفینوں میں، اشک خون کے دارے دور تک علم سارے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، یہ کرو ہاں انسان دیکھ تو علی کی جان تیرے غم میں ہے گریاں، ان کی کربلا منزل ہے ہتھیلیوں پر دل چھیک، ہر کڑک مشکل ایک صدا لبوں پر ہے، تیرا غم رہے آباد اے حسین، آباد اے حسین زندہ باد، اے حسین اے حسین، مولانا 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 زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد عرض کربلا، مولانا 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 مولانا، دین حق کا پاسبان، رسول حق کر ترجمان، حسینیت کے صاحبان، محبتوں کا آشیان، تو نبی کا زیب و زین ہے،
کا چین ہے لا الہ دیپنا حسین زندہ باد زندہ باد زندہ باد عرض کربلا مولانا 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 سلام شاہ کربلا تو ارادہ خدا بدا بلند حوصلہ نہیں حسین دوسرا کبھی کہیں نہ تیرا سر جھکا بلند تھا بلند یہ سر رہا حسین عزتوں کا چھا گیا مرحبا دیپنا حسین زندہ باد زندہ باد زندہ باد عرض کربلا مولانا 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 فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا اے میری بی بی اے میری بی بی تیرے در پہ استغاثہ ہے تیرا ممنون میری شیشے زادی جہاں سارا ہے یا زہرا تو ہمیں حفظ اور امان دے دے اپنی چادر سائے ابان دے دے تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی تجھ سے چاہ دو جہاں دے دے یا زہرا اے میری بی بی اے میری بی بی آنسوؤں میں دعا مانگی ہے تیری تسبیح پر کے دل نے تجھے پکارا ہے یا زہرا تیرا دربار وہ ساکھیدار ہے ہر فرشتہ جہاں گداگر ہے تیری مقروض آسمان والے تیرا مقروض ہر سکندر ہے یا حسین پر محمد والے محمد صلوات ندی پڑھو
السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین وابن سید وسین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا حسن مرتجی، السلام علیکم یا خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم یا زینب کلثوم، السلام علیکم یا شہزادہ علی اکبر، السلام علیکم یا شہزادہ علی اصغر، السلام علیکم یا شہزادہ قاسم ابن الحسن، السلام علیکم یا ابو الفضل